السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں المدرۃ العمریہ یوٹیوب چینل پہ سب سے پہلا اردو کورس جو کہ الکبائر گناہوں کے اوپر لکھی گئی نظم کا شرح ہے۔ اس کی تصریح شیخ ظفر الحسن مدنی فرمائیں گے۔ اگر آپ اس کورس کے ٹیلی گرام چینل میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے لنک کو اپنے موبائل میں سرچ کریں۔ دوسری اہم بات، اگر آپ نے کبھی اس سے پہلے AMU اکیڈمی کے بارے میں نہیں سنا ہے تو اسکرین پہ دیے گئے ویب سائٹ کو اپنے موبائل میں سرچ کریں۔ AMU اکیڈمی ہر وہ شخص کے لیے ہے جو اپنے آپ کو ایک بہترین مسلمان بنانا چاہتا ہے، یا پھر عربی زبان سیکھنا چاہتا ہے، یا پھر ایک اسلام کو منظم طریقے میں سیکھ کے ایک سنجیدہ طالب علم بننا چاہتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں بہنوں، ہمارے اس پروگرام میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، گناہ کبیرہ کا تذکرہ چل رہا تھا اور کبائر میں سے تقریباً 15 کبائر کا تذکرہ ہو چکا ہے، یعنی 15 گناہ کبیرہ کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ 16 نمبر کا، یعنی گناہ کبیرہ نمبر 16، آج اس کا ہم تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس طرح سے گناہ کبیرہ ہم سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالی یاد رکھنے اور غیروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا کرے۔ نمبر 16 جو ہے گناہ کبیرہ، وہ ہے غیبت۔ غیبت کرنا۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا تاکہ اس کی توہین ہو، اس کی بے عزتی ہو، اور یہ بدترین جرم ہے۔ اس کو تمام اہل علم نے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک سورہ حجرات کے اندر بڑی سختی کے ساتھ منع کیا، فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اے ایمان والو خبردار، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں خبردار، ایک مسلمان تم میں سے کسی مسلمان بھائی بہن کی غیبت نہ کرے، شکوہ شکایت نہ کرے، اس کی عیب جوئی نہ کرے، اس کے عیب کو بیان نہ کرے، عیب پر پردہ ڈالے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر آگے اللہ نے فرمایا غیبت کرنا کتنی بدترین چیز ہے، کیسی تشبیہ دی گھناؤنی۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تمہیں کوئی شخص ایسا ہے جو اپنا بھائی مر جائے، مسلمان بھائی مر گیا، مر جانے کے بعد اس کی لاش سڑ گل جائے اور اس کا گوشت کھائے؟ ویسے ہی گوشت کھانا ہے، انسانی گوشت ہمارے اوپر حرام ہے۔ ایک تو بھائی ہو تمہارا اور دوسرے مرا ہوا بھائی ہو۔ دشمن بھی اپنے مرے ہوئے دشمن کی عزت کرتا ہے، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا غیبت کرنا ایسے ہی ہے، اپنے بھائیوں کی عیب جوئی غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے مرے ہوئے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں کوئی انسان مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن غیبت خوب کرتا ہے۔ غیبت کرنا اپنے مسلمان مرے ہوئے مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کتنا بدترین گناہ ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر، نبی علیہ السلام نے احادیث کے اندر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی علیہ السلام نے احادیث کے اندر بہت سختی کے ساتھ منع کیا کہ کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کرنا
بدترین قسم کا جرائم ہیں اور انسان کے بڑے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ آج ہم مسلمان ایک دوسرے کی جو غیبت کر رہے ہیں، اپنے بھائی کا جو گوشت، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، یہ کتنا بڑا عذاب ہمارے اوپر ہے۔ آج ہم دعائیں کرتے ہیں، دعا قبول نہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، توبہ استغفار اپنی جگہ پر۔ دنیا میں مسلمان ذلیل اور خوار رہا ہے، رو رو کر کے گھنٹوں دعائیں کرتا، لیکن کوئی مشکل حل نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمان ابھی تک اپنے زبان کی حفاظت نہیں کیا۔ شیو میں گویم مسلمانم برردم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ۔ مسلمان ہونا کوئی آسان نہیں ہے۔ اس شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں۔ مسلمان ہونا کوئی دنیاوی چیز نہیں ہے۔ دوستوں کی ہاں اب دنیا کے کوئی کام کرنے لگے نہیں، اسلام بڑی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں۔ مسلمان ہونا، مسلمان ہونے کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہے، اپنے جان مال، یہاں تک کہ اپنے زبان پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے، زبان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ زبان سے کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہ کریں۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ عام روایت ہے، بیان کی جاتی ہے، آثار میں سے ہے، قرآن کی آیت حدیث رسول تو نہیں ہے، آثار میں سے پرانی کتابوں کی روایت۔ قحط پڑ گیا۔ بنی اسرائیل نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اللہ کے نبی کلیم اللہ چلیں آپ دعا کریں، استسقاء کی نماز پڑھائیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ بارش برسا دے، قحط سے بہت ہی پریشانی ہو رہی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے ٹائم دیا کہ فلاں دن سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں، فلاں جگہ میدان میں کھڑے ہوں اور وہیں آ کر کے دعا کرتے ہیں اور استسقاء کی نماز پڑھتے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ گئے، بڑی رو رو کر کے دعائیں کی، قوم نے آمین کہا۔ سوچئے نبی کی دعا ہو، وہ بھی موسیٰ کلیم اللہ جیسے پیغمبر کی دعا ہو اور ان کے صحابی ایمان آمین کہیں، کیا پوچھنا، نور علی نور۔ لیکن بارش نہیں برسی، رو رو کر موسیٰ دعا کر رہے ہیں۔ آخر کار موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے الہا زاری کی، اللہ کیا وجہ ہے، اتنی دعائیں کر رہے ہیں بارش نہیں ہو رہی ہے۔ نماز استسقاء پڑھے، میدان میں سارے مسلمان آ کے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ نے وہی نازل کی، موسیٰ کیسے دعا قبول کریں، آپ کے پیچھے جو لوگ ہیں آمین آمین تو کہیں، لیکن غیبت کرنے والوں نے ابھی غیبت سے توبہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے مجرمین ابھی آپ کے ساتھ ہیں تو کیسے ہم توبہ کر کے بارش برسائیں؟ اگر وہ گناہوں سے اپنی زبان کی حفاظت کر لیں، توبہ استغفار کریں، غیبت چغلی چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد اللہ ان کی توبہ قبول کر کے بارش برسا کے انہیں سیراب کرے گا۔ تو کتنی بڑی چیز ہے دوستو، ہمیں سے چاہیے ہر مسلمان اپنی زبان کو غیبت چغلی ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے۔ بدترین گناہ ہے غیبت۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، بڑی عجیب سی حدیث ہے، ذرا دیکھیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، امام ابو داؤد، احمد بن حنبل، امام بہقی، بہت سارے محدثین نے متعدد طرق سے روایت کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ معراج والی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما عرج بی، جب مجھے معراج کرائی گئی، فرشتے آئے اور ہمیں معراج کرانے کے لیے جبرائیل امین لے کے گئے۔ مررت بقوم لهم اظفار من نحاس، تو میرا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا، ایسی جگہ سے ہوا جہاں بہت سارے لوگ ہیں اور ان کے ناخن جیسے تانبے کی
لوہے کی نوکیلی دھاردار تلواریں اور چھرے چاقو ہوتے ہیں، ایسے ان کے ناخون ہیں۔ ناخن چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں، بڑے بڑے، بڑی بڑی چھریوں تلوار کے مانند، خطرناک قسم کے نوکیلے چاقو کے متعلق، اور وہ بھی ایسے ہیں کہ وہ ان کی دھار کبھی ختم نہیں ہوتے۔ نحاس پیتل کے ہیں، تانبے کے ہیں ناخن، اور اسی اپنے ناخن سے اپنے بدن کو نوچ نوچ کر کے اپنا گوشت کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے ہم نے دیکھا یخمشون بہا وجوہہم وصدورہم، اپنے چہرے کو نوچتے ہیں تو ناخن نوکیلا چبھتا ہے، سارا گوشت ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور اسی طرح سے اپنے سینے کو نوچتے ہیں اور وہ کچا گوشت اپنا چبا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے بڑی حیرت ہوئی جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے کہا من ہؤلاء یا جبرائیل، جبرائیل امین ذرا بتاؤ یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں جن کو یہ صدا مل رہی ہے کہ ناخن ان کے تانبے اور پیتل کے بڑے بڑے نوکیلے چاقوؤں کے مانند ہیں، اور اپنے ہی گوشت کو چہرے سے نوچ کر کے، اپنے سینے سے نوچ کر کے چبا رہے ہیں کچا گوشت۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو قسم کے مجرم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دو گناہ کرتے تھے۔ نمبر ایک، پہلا گناہ تو یہ تھا کہ غیبت کرتے تھے یہ، اور دنیا میں اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا تھا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا، آیت آپ نے سنی کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ غیبت کرنا والا یہ سمجھے کہ غیبت کرنے والا اپنے مرے ہوئے بھائیوں کا گوشت نوچ نوچ کر کے کھا رہا ہے۔ اللہ کے رسول پر دنیا میں اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے، اس کی سزا میں آج اپنا گوشت نوچ نوچ کر کے چبا رہے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے، یہ غیبت کرتے تھے، پہلا جرم ان کا۔ نمبر دو، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور لوگوں کی بے عزت کرتے تھے، لوگوں کی عزتیں لوٹتے تھے۔ بھری مجلس میں اس کی برائیاں بیان کرنا اور اس کے عیب کو ظاہر کرنا، اس کو شرمندہ کرنا، ذلیل کرنا، اس کو بے عزت کرنا، یہ ان کا کردار تھا، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان غیبت کرنے والوں کو یہ سزا دے رہا ہے۔ دوستو، غیبت جو ہے، آپ نے سنا اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اور قیامت تک کے لیے غیبت کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ کبائر ہے، کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اس کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع فرمایا تھا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم، اے لوگو یاد رکھنا، ان دماءکم، یقیناً تمہارا آپس میں ایک دوسرے کا خون، واموالکم، مال، واعراضکم، اور عزت۔ ہر مسلمان کے اوپر اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ نمبر ایک، خون بہانا، قتل کرنا۔ نمبر دو، واموالکم، باطل طریقے سے اس کا مال کھانا۔ نمبر تین، واعراضکم، اور غیبت چگلی کر کے اس کو بھی عزت کرنا، اس کی عزت لوٹنا۔ تین چیزیں اللہ کے رسول نے فرمایا، علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر
مینا کے میدان میں اونٹنی پر سوار جو آپ خطبہ دے رہے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، ان میں ایک بات یہ بھی تھی، جبکہ سب سے بڑا مجمع اس وقت اللہ کے سامنے تھا زندگی میں، اتنا بڑا مجمع آپ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا لوگوں ذرا بتاؤ یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حج کے ایام ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ کون سی جگہ ہے؟ مکہ مکرمہ ہے، حرمت والی حرام کیا یہ حرام والی جگہ، یعنی حرمت والی جگہ ہے، بلد حرام ہے، محترم دن، محترم حرمت والا مہینہ، حرمت والا دن، حرمت والی جگہ۔ اللہ سنو جس طرح سے یہاں آج اس حالت میں تم ہو جیسے مومنوں کا کہ جان مال عزت حرام ہے، ایسے ہی دنیا میں کہیں بھی رہو گے اور کسی بھی وقت رہو گے ایسے ہی جان مال حرام ہوگی جیسے کہ آج یہاں حرام ہے۔ تو دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ اس سلسلے میں وعیدیں سنائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائیں اور غیبت چغلی نہ کریں کسی کی، کہ غیبت کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق نہ بنائیں، اپنے آپ کو دعائے قبولیت کی دعا سے محروم نہ کریں۔ بہت سارے مسائل ہیں دوستو، نقصانات۔ اس لیے ہم آخر میں آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے آپ کو غیبت و چغلی سے بچائیں تاکہ ایمان محفوظ رہے، زبان محفوظ رہے اور ہر طرح سے آپ عزت والے عزت محفوظ رہ جائے۔ کب عزت محفوظ رہے گی؟ جب دوسروں کی عزت کی آپ حفاظت کریں گے۔ مسئلہ نمبر 17 یعنی کبیرہ نمبر 17، 10 پر 7، الحمدللہ 16 گزر چکے ہیں۔ 7 نمبر کا گناہ کبیرہ جو ہے یہ ہے غیبت کے بعد نمیمہ۔ غیبت کے بعد نمیمہ 17 نمبر۔ نمیمہ کس کو کہتے ہیں؟ چغل خوری کرنا، فساد پھیلانا، ایک مسلمان بھائی کی غیبت جا کر کے دوسری جگہ کرنا، اپنی عزت بنانا، اس کو بدنام کر کے، اس کی شکایت کر کے اپنا فائدہ چاہنا اور اس کو نقصان پہنچانا۔ آپ غیروں کے سامنے اس کو اتنی برائیاں اس کی بیان کر دیں، اتنی شکوہ شکایت کر دیں کہ سامنے والا اس سے بددن ہو کر کے آپ سے محبت کرنے لگے۔ دو محبت کرنے والوں میں جدائی پیدا کر دیں۔ چغل خوری کرنا، ایک کی بات لے کر کے دوسرے کے پاس جا کر کے پہنچا دینا کہ بھائی آپ فلاں جگہ سے میں آ رہا ہوں، وہ شخص آپ کے بارے میں ایسے کہہ رہا تھا۔ کہا جاتا ہے امام حسن ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کتنے عبرت کا واقعہ ہے۔ آج اگر کوئی ہمارے پاس آئے اور کہ فلاں آدمی آپ کی شکایت کر رہا تھا تو ہم سامنے والے کو بڑا اپنا مخلص سمجھتے ہیں، بڑا مخلص سمجھتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہمارا خیر خواہ ہے، کیوں؟ ہماری شکایت کون کرتا ہے؟ آ کے ہم کو بتا دے رہا ہے اور ہم اسی پر اعتماد کر کے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس سے محبت، اس سے نفرت، یہ ہے چغل خوری۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصہ سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حسن ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا، کہا حضرت فلاں شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا وہ بڑا اچھا انسان ہے، نیک انسان ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، ہمارے اس سے اچھے اچھے تعلقات ہیں، الحمدللہ ہم دونوں کو دوستانہ ہے۔ کہتا ہے اچھا آپ ان سے محبت کرتے ہیں، آپ ان سے دوستی کرتے ہیں؟ کہا ہاں بہت نیک انسان ہے۔ کہا میں ابھی اس کے پاس سے آ رہا ہوں، کتنی شکایتیں آپ کی کرتا ہے لوگوں کے سامنے،
اللہ اکبر. دیکھیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس شخص سے دوستی رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، بیچ میں آ کر کے پھوٹ ڈالنے کا کام کر رہا ہے. اسی کو کہتے ہیں نمیمہ اور چگل خوری کرنا. چگل خوری کرنا. امام حسن سر نیچے جھکائے اور کہا کہ اللہ کے بندے، اما وجد الشیطان غیرک، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسے بنائے، آپ کو بھی بنائے. امام حسن نے اس کو شاباشی دینے کے بجائے فرمایا اما وجد الشیطان غیرک، اللہ غیرک، اللہ کے بندے بیوقوف، کیا اس کا پیغام، اس کی بات لے کر کے میرے پاس پہنچانے کے لیے شیطان تیرے علاوہ کسی اور کو نہیں پایا؟ تو بیچ میں شیطان بن گیا، تجھے شیطان استعمال کر رہا ہے. وہ پیٹھ پیچھے کیا کہتا ہے مجھے علم نہیں، ہمارے سامنے آتا ہے، بڑی عزت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اخلاص کرتا ہے، اظہار کرتا ہے، میں بھی اس کی ظاہری چیز کو دیکھ کر کے محبت ہم دونوں میں محبت ہے، لیکن پھوٹ ڈالنے کے لیے شیطان تجھ کو اپنا پیغام لے کر کے میرے پاس آیا اور مجھ سے لے کر کے تو اس کے پاس جائے گا، تو کیا شیطان کو کوئی اور ایجنٹ تیرے علاوہ نہیں ملا تھا؟ اتنا کہنے کے بعد ذلیل اور خوار ہوا، واپس چلا گیا. اس کو کہتے چگل خوری کرنا، نمیمہ کرنا. قرآن پاک میں مختلف مقامات پر حماد مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم، اللہ نے فرمایا کتنا بدترین انسان ہے حماد، جو اشارے کنائے سے کسی کا دل دکھاتا ہے، مشاء بنمیم، چگل خوری کرتا ہوا بھاگتا ہے. دن بھر اس کا ایک ہی کام ہے، ان کی باتیں لے کے وہاں پہنچانا، ان کی باتیں یہاں لے کے پہنچانا، اور اس کے اندر پھوٹ ڈالنا. اور یاد رکھو دوستو، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، لا يدخل الجنت قطات ولا نمام، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ لا يدخل الجنت قطات ولا نمام، جنت میں دو قسم کے آدمی داخل نہیں ہو سکتے. لا يدخل الجنت قطات ولا نمام، قطات اور نمام یہ دو قسم کے لوگ ہیں، یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اب قطات اور نمام کس کو کہتے ہیں؟ قطات کہتے ہیں غیبت کرنے والے کو، نمام کہتے ہیں چگل خوری کرنے والے کو. گویا حدیث کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لا يدخل الجنت، لا يدخل الجنت قطات ولا نمام، غیبتیں کرنے والا اور چگل خوری کرنے والا یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. کتنی شدید وعید ہے. انسان روزہ رکھے، نماز پڑھے، عبادت کرے، حج عمرہ کرے، ذکر اذکار تسبیح تحلیل کرے، ساری عبادتیں رائے گا، کیوں؟ اپنے زبان کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، چگل خوری کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے. لا يدخل الجنت قطات ولا نمام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای الناس شر، ہمارے اسلامی معاشرے کے سب سے بدترین لوگ کون ہیں؟ میرے مسلم معاشرے میں سب سے بدترین درجے کے گھٹیا اور تھرڈ کلاس کے لوگ، بدترین لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، المشاؤون بالنمیمہ المفرقون بین الاحبۃ. اللہ اکبر. آپ نے ارشاد فرمایا سب سے بدترین انسان ہیں جو چگل خوری کر کے دو محبت کرنے والوں میں بگاڑ اور فساد پیدا کر دیتے ہیں. آج اتنا زیادہ ہم چگل خوری میں آ گئے کہ ایک انسان اگر بد عقیدہ ہے، وہ پڑوس میں دیکھتا ہے کہ ساس اور بہو بڑے اطمینان کے ساتھ رہیں، تو پتہ نہیں کتنے فراڈی پیروں کے پاس جا کر کے تعویذ لے کر کے آتی تاکہ ان دونوں ساتھ بہو میں پھوٹ پڑ جائے. دو آدمی المفرقون بین الاحبہ،
چغلخوری کر کے دو محبت کرنے والوں میں پھوٹ ڈالنے والا سب سے بدترین انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو بچائیں، حفاظت کریں اپنی زبان کی، غیبت اور چغلی دونوں گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہ ایسے بدترین گناہ ہیں کہ انسان اگر ان سے توبہ نہ کیا تو انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین جرائم کا ارتکاب کرتا ہے اور بدترین درجے کا انسان ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بڑے دردناک سزا اور بڑے دردناک عذاب کی اللہ رب العالمین نے اللہ اکبر خبر دی ہے۔ قرآن پاک کی آیت والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو بلا قصور ایمان والوں کو، مومنوں کو بلا وجہ ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فقط احتملوا بہتانا و اثما مبینا، بہت بڑا گناہ انہوں نے کیا، بہت بڑا بہتان انہوں نے گڑھا ہے۔ دوستو، ایک حدیث سنا کر کے اس بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بڑی مشہور حدیث، کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم لوگ گزر رہے تھے، آپ راستہ پکڑ کے سواری پر جا رہے تھے، ہم لوگ ایک اچھی خاصی تعداد میں آپ کے ساتھ چل رہے تھے۔ ایک مر بقبرین جدیدتین، ایسے قریب سے گزرے جہاں دو نئی قبریں تھیں اور دونوں مردوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ جب آپ وہاں قریب سے گزرے تو آپ کی سواری اچھلنے لگی، بدکنے لگی، کودنے لگی، قریب تھا کہ آپ کو گرا دے، اور آپ کو لے کر دور چلی گئی۔ صحابہ کرام کوئی چیز نہیں سن رہے ہیں۔ آگے پہنچے، اللہ کے رسول کی سواری جب اطمینان سے کھڑی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قبریں کس کی ہیں؟ دو قبریں۔ لوگوں نے کہا کہ فلاں ابن فلاں کی ہیں۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں نے دیکھا ہماری سواری کیسے بدک رہی تھی، کس طرح سے بھاگ رہی تھی، اچھلنے کودنے لگی؟ اللہ کے رسول دیکھا۔ آپ نے فرمایا یہ دو قبر والے جو ہیں ان کو ہما معذبان، ان دونوں قبروں کے مردوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھنا، حدیث کے اندر دونوں نئی قبریں تھیں، نہیں مسلمانوں کی قبریں تھیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نئی قبریں ہیں، گویا اللہ کے رسول کے صحابی کتنے مقدس لوگ تھے، آپ کی محفلوں میں آنے والے، لیکن عذاب قبر اتنا سخت ہو رہا ہے کہ ان کے چیخنے چلانے کی آواز سواری نے سنا اور آپ کی سواری بدک کی بھاگنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ یہ میرے امتیوں کی ہے اور دو مسلمان ہیں جن کی قبر میں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے اور عذاب ایسا ہو رہا ہے کہ میری سواری بدک رہی ہے، یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، اللہ کے سنے شاط رہے ایک قبر والوں کو جو عذاب ہوتی تو اس قدر وہ چیختے چلاتے ہیں کہ انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات سن لیتی ہے۔ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانے سے کترانے لگو گے تو میں دعا کرتا قبر میں مردوں کو جو عذاب ہو رہا ہے ان کے چیخنے چلانے رونے کی آواز تم کو بھی سنا دیتا اللہ تعالیٰ، لیکن نہیں، چھپا رکھا ہے تاکہ تم کو پتہ نہ چلے۔ لیکن آپ نے پھر فرمایا کہ یہ دونوں قبر والے جو ہیں دونوں کو عذاب ہو رہا تھا اور دونوں کو دوگنا۔ نمبر ایک، ان میں ایک قبر والا جو ہے اس کو عذاب اس لیے ہو رہا تھا فقان لا یستتر من بولی، وہ اپنے آپ کو پیشاب کی چھینٹوں سے بچاتا نہیں، پاک نہیں رہتا تھا، ناپاک رہتا تھا۔ نمبر دو، وَأَمَّا، اور دوسرا جو ہے
فکان یمشی بالنمیمہ، وہ چغل خوری کرتا تھا، اس لیے قبر میں عذاب دیا جا رہا اور چیخ چلا رہا ہے میری سواری بھدک رہی۔ پھر نبی علیہ السلام نے شفاعت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو ہلکا کر دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے حکم دیا 2 ٹہنی لے کر کے گاڑ دیں، جب تک یہ دونوں ٹہنیاں آپ کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب قبر نہیں ان کا ختم کریں گے، چند دن کے لیے ختم کریں گے۔ آپ 2 ٹہنی لے لیں اور دونوں ان کے قبر پر گاڑ دیں۔ جس دن یہ ٹہنیاں سوکھ جائیں سمجھ جائیے کہ آپ کی شفاعت کا وقت ختم، اور پھر ان کو دوبارہ عذاب قبر ہونے لگا۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس برائی سے بچائیں، غیبت سے، چغلی سے، شکوہ شکایت سے، تاکہ ہم عذاب قبر سے محفوظ رہیں، اور عذاب قبر سے محفوظ ہیں تو انشاءاللہ عذاب نار سے بھی محفوظ رہیں گے۔ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، لوگوں کو غیبت و چغلی سے بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں کو سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم 19 نمبر کا کبیرہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔